السلام علیکم۔ آرٹ اینڈ کلچر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ثاقب اختر آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ آج ہم اے کیو عارف کی پینٹنگ ایگزیبیشن اور ان کے سٹائل کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ جو ہمارے استاد ہیں این سی اے کے، جو آرٹ کے بارے میں کچھ نالج رکھتے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے اس ایگزیبیشن کے بارے میں اور ان کے آرٹ کے بارے میں، ان جنرل آرٹ اور پینٹنگ ایک ایگزیبیشن کی صورت میں جب کسی جگہ ڈسپلے ہوتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پینٹنگز، آرٹ اور اسکلپچر یا اس طرح کی فائن آرٹس کی چیزیں جب ایگزیبیشنز کی شکل میں کسی گیلری میں ڈسپلے ہوتی ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ گیدر ہوتے ہیں، تو اس چیز کا ایک سوسائٹی کے اوپر یا ایک عام آدمی کے اوپر یا اس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ یا استاد یا وہ ایک گیدرنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر اس سے کیا چیز ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ایک سوسائٹی میں بنتا ہے۔ تو اے کیو عارف بڑے اچھے کراچی اسکول آف آرٹ کے پینٹر ہیں اور بڑے اچھے کلاسیکل سٹائل میں انہوں نے اپنا ایک موضوع رکھ کے پینٹنگز بنائی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ وہ پینٹنگ اور آرٹ کو کیسے وہ سمجھتے ہیں، پلس اس کے ساتھ میں استاد بشیر ہیں، ایکس پرنسپل بھی ہیں این سی اے کے، ان سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ یہ آرٹ اور پینٹنگ ایک گیلری میں لگنے سے ایک عام آدمی یا اسٹوڈنٹ یا ٹیچر یا پوری جو گیدرنگ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور اس سے آگے سوسائٹی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ایک آرٹ کی تہذیب کو کیسے ہم آگے اچھا بہتر دیکھتے ہیں، یا اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے آگے فیوچر میں آنے والے دنوں میں۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا استاد بشیر سے بات کرتے اور ان کا خیالات جانتے، اور پھر اس کے بعد اے کیو عارف صاحب سے جو آرٹسٹ ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کا اپنے آرٹ کے بارے میں کیا بات ہے۔ استاد بشیر ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا نام ہی اپنی جگہ پہ بہت ایک رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ این سی اے کے ایکس پرنسپل بھی ہیں اور منیجر کے استاد ہیں۔ ان سے رائے لیتے ہیں کہ آج کل آرٹ اور یہ خاص طور پہ پینٹنگ ایگزیبیشن کیا ہے اور اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹ پہ اور ہمارے کلچر کے اوپر۔ جی، سوال یہی ہے، وہ میں نے بولا کہ ہماری یہ پینٹنگ ایگزیبیشن اور یہ جو آرٹ ہے اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے، اسٹوڈنٹ کیا فیل کرتے ہیں، ہمارا کلچر کس طرح اس میں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے اس آرٹ سے۔ اس میں جو ایگزیبیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ خاص طبقہ آ کے صرف دیکھتا ہے، ماس جو ہے نا اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ایگزیبیشن جو ہوں ان کو ریکارڈ کر کے اس کو ملٹیپل طریقے سے ٹی وی یا میڈیا سے اس کو پورے پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ کلچر اور سوسائٹی میں اثر تب ہوگا۔ اب ہم ایک خاص گروپ ہوتا ہے جو کہ پینٹرز جو ہے نا، وہ پینٹر کی ایگزیبیشن پہ آ رہا ہے، یا دوسرے لوگ جو خریدنے والے ہیں یا اپریشیٹ کرنے والے وہ آ رہے ہیں۔ جو عام پبلک ہے اس کو تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی پینٹنگ کے اوپر جانے کے لیے کوئی پاس ہوتا ہے یا کوئی انویٹیشن بلاتے ہیں، خاص طور پہ خود جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، یہ تاثر عام عوام کا ہے۔
اس کے لیے ان کو میڈیا کے اوپر زیادہ اس کو تشہیر کرنا چاہیے تاکہ یہ پبلک کے لیے اوپن ہو اور پبلک کو بتایا جائے کہ یہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں آنا اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی کسی کی بھی اور ہر بندہ آ سکتا ہے. معاشرے پہ آرٹ کا کیا اثر ہے؟ اگر معاشرے کو زیادہ تر میس میں لے جا کے اس کو آرٹ کو دکھایا جائے تو اس کا ڈیفینیٹلی 100% پازیٹیو اثر ہوگا. کبھی بھی آرٹسٹ آدمی جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر کام نہیں کرتا, بغیر اس کے وہ اپنے کسی بھی عمل کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اوپر 10 دفعہ سوچے گا نہیں. جو آرٹ اور کلچر ہے وہی ہسٹری کا ایک حصہ بنتا ہے اور ہسٹری آنے والے وقت میں لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ بتاتی. جیسے اس وقت جو سویلائزیشنز چل رہے ہیں وہ آج ایجپشن ہے یا منجو داڑو ہڑپا ہے یا نہر گڑھ ہے جس کو آپ آج تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں اور سویلائزیشن نکل رہی ہیں اور ان کے رہنے کا جو انداز ہے ان کا طریقہ ہے اس کو اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے رہتے تھے اور وہ تھرو آرٹ ہی بتا رہے ہیں کہ جو آرٹ نکل رہا ہے اسی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آرٹ ایک بہت ضروری ایک صحت کا ایک نئی زندگی دینے کا ایک کام ہے جو کہ آرٹسٹ کے ذمہ ہوتا ہے. اور آرٹسٹ اگر عوام کو ایجوکیٹ نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آرٹ کرنے کا. جب تک کہ وہ ایجوکیٹ نہیں کرے گا اس کو اس کا ثمر نہیں ملتا. تو یہ ماشاءاللہ جو آتے ہیں وہ ایجوکیٹ ہو کے جاتے ہیں. یا جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو نظر آتا ہے آرٹسٹوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے جو اس سے کنسرن رکھتے ہیں. پبلک اس کو کرنا بہت ضروری ہے اور یہ گورنمنٹ اور سرکار کا کام ہے جو اس کو پبلک کرے. AQ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی اسکول آف آرٹ سے تعلق ہے ان کا اور آج انہوں نے اعجاز آرٹ گیلری میں اپنی ایگزیبیشن کی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آرٹ اینڈ کلچر کیسے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور کیسے یہ امپیکٹفل ہو سکتا ہے نئے اسٹوڈنٹ کے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے, اور کلچر کیسے اس سے کلچر میں کیا پارٹیسپیشن ہوگی. دیکھیں, کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو اگر آپ نے جج کرنا ہے کہ وہ ان کے پاس کس طرح کی روایات ہیں تو ان کے کلچر, ان کے آرٹ, ان کی میوزک, ان کی ایکٹنگ, ان کی کتابیں, ان کا ادب وہ دیکھا جائے. تو میرے خیال میں ہم لوگ جس خطے سے ہمارا تعلق ہے اس میں یہ کافی نمایاں ہے اور بہت تیزی سے جو چیزیں جو ہماری پرانی جتنی بھی رہی ہیں جن کی روایات ہیں, اگر ادب لے لیں آپ تو فیض احمد فیض, علامہ اقبال اور بہت بڑے بڑے شاعر ہمارے پاس سے گزرے. اسی طرح سے فنکار, آرٹسٹ, پینٹر, بہت بڑے بڑے نام, استاد اللہ بخش, حاجی شریف, جمیل نقش, صادقین گلجی اور بہت سارے لوگ جو پاکستان میں جنہوں نے کام کیا اور دنیا نے ان کو مانا. اور میرا بھی تعلق اسی ہی ایک برادری سے ہے. میں آرٹسٹ ہوں اور میں کئی سال سے کام کر رہا ہوں اور میری جو سوچ ہے کام کی اس میں یہی ہے کہ جو میں زیادہ سوچتا ہوں کام کے بارے میں, اسکل بیس میں کام ہمیشہ سے پسند کرتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ جو میں نے کام چوز کیا, میں نے لینڈسکیپ اور فگریٹو کام کو اپنے پینٹنگ کے ساتھ مرج کرنے کا جب سوچا تو میں نے اورینٹل آرٹ کی طرف میری نظر گئی, اس لیے کہ وہ بہت ہی اسکلڈ آرٹسٹ تھے. گو کہ وہ ویسٹرن اور یہاں وہاں سے جا کے انہوں نے ٹریول کر کے کام کیا, لیکن اس کے باوجود ان کے کام میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے اس کا تعلق ہے. تو وہ میں نے اس کو پک کیا اور میں نے اپنی پینٹنگ کے ساتھ اس کو مرج کیا. اور خاص طور پہ میں نے ایک پینٹنگ اس ایگزیبیشن میں ایسی بنائی ہے جو کہ استاد اللہ بخش صاحب جو ہمارے بہت ہی مشہور اور معاصر آرٹسٹ ہیں, ان کی پینٹنگ ہیر رانجھا کو میں نے ٹریبیوٹ دیا ہے اور اس کو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. میں بہت حد تک ناکام ہو گیا ہوں اس میں, اس لیے کہ جو ان کا کام ہے اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو وہ کرنے کی کوشش کی ہے, پھر بھی لوگوں نے سراہا, میری حوصلہ افزائی کی. اساتذہ سب آئے ہیں, انہوں نے بہت پسند کیا, بہت حوصلہ ملا. اور گیلری جہاں میرا ڈسپلے ہے, میں سمجھتا تھا کہ شاید جس نوعیت کا ہی کام ہے, سائز اسکیل بڑا ہے, تو یہ اعجاز گیلری میں سوچتا تھا کہ یہاں کی جائے. ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویلکم کریں یہاں پر. اور بہت اچھا شو ہمارا گیا. اور نئے جو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آ کے دیکھیں کام, تاکہ جو اسکل کا جو ایک مسئلہ ہمارے یہاں بہت کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ محنت کرنا لوگوں نے کم کر دی ہے اسٹوڈنٹس نے, وہ ضرور دیکھیں آ کے یہ کام.
اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے بلینڈنگ، رینڈرنگ اور ڈرائنگ اور کمپوزیشن کس طرح سے کی جاتی ہے، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو ضرور آئیں اور آ کے شو دیکھیں. بہت شکریہ، تھینک یو. آج کے ایپیسوڈ کے لیے صرف اتنا ہی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنی رائے اور اپنے فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.